فدائے جان، قسط نمبر 8۔ ہاں، تو دادا محترم کی جانب سے بھیجا گیا تحفہ تم ہو زہرا بتول، یہی نام ہے نا تمہارا؟ زیرون راجپوت اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں اپنے جنم دن کے موقع پر اپنے دادا کی جانب سے ہمیشہ کی طرح دیے گئے تحفے کی صورت میں آج زہرا بتول کو دیکھ کر ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، تم اندر کیسے آئے؟ یہ تو ساریہ آنٹی کے کسی جاننے والے کا فلیٹ ہے، پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زیرون راجپوت کو شام کے 6 بجے نشے میں دھت دیکھ کر زہرا بتول نے اس کی جانب ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، کتنے میں تم نے اپنے جسم کو بیچا ہے میرے دادا محترم کو، مجھے خود سے اور زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے؟ ہاں بولو، کتنے میں تم نے خود کو بیچا ہے؟ اپنے عالی شان فلیٹ میں اسے دیکھ کر وہ غصے میں اپنے ہاتھ میں تھمی شراب کی بوتل پھینکتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی غصے سے کہی بات پر نقاب سے جھانکتی اس کی خوبصورت آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی بھولی مت بنو، اپنی قیمت لیتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں زیرون راجپوت کے فلیٹ پر تمہیں مرتضیٰ راجپوت کیوں بھیج رہا ہے؟ اب یہ حجابن بننے کی ایکٹنگ کرنا بند کر دو تم، اور جلدی سے اپنا اسکارف نکال کر مجھے انٹرٹین کرو۔ ویسے یونی میں بہت شریف بنی پھرتی ہو، اب ایسی کون سی ضرورت آپ پڑی ہے تمہیں جو تم پیسوں کی خاطر اپنا سب کچھ مجھے سونپ رہی ہو؟ یا پھر میں سمجھوں کہ یہ ضرورت نہیں تمہاری طلب ہے جو تم اس حد تک چلی آئی ہو؟ زیرون راجپوت اس کی نقاب کی جانب اشارہ کرتا صوفے پر جا کر گرنے والے انداز میں بیٹھا اور اس کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی بات پر غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ نظریں نیچے کرو، اس طرح ناٹک کر کے کیوں مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ میں نے صحیح تو کہا ہے، تم اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اس حد تک گر کر یہاں مجھ تک آئی ہو، یا تمہیں شرم آ رہی ہے مجھے یہاں دیکھ کر؟ تو پلیز مجھ سے شرماؤ مت، مجھے بالکل بھی حجاب کے پیچھے چھپا یہ چہرہ دیکھ کر دھچکا نہیں لگا ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں تم سے بھی بڑے اپنی طلب میں ہر حد پار کرنے والے گھٹیا لوگ دیکھے ہیں۔ زیرون راجپوت نے سرخ نشیلی آنکھوں سے اس کے حجاب میں چھپے نازک سراپے کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، چٹاخ، میرے پردے پر سوال اٹھانے والے تم ہوتے کون ہو زیرون راجپوت؟ زہرا بتول کو اس کی باتیں کسی تازیانے کی طرح لگی تو وہ شدید غصے سے آگے بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر زور سے اسے تھپڑ مارتی ہوئی چلائی، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ زیرون راجپوت کو تمہاری اتنی ہمت؟ میں ابھی تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں حجابن کہ اس تھپڑ کی قیمت تم کیا چکاؤ گی۔ زہرا بتول کے زوردار تھپڑ کی تپش کو وہ اپنے گال پر اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ شدید غصے سے اس نے اسے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو زہرا بتول تیزی سے پیچھے ہٹی۔ خبردار جو مجھے چھونے کی ہمت کی، ورنہ میں پھر سے تمہیں ایک اور تھپڑ ماروں گی زیرون راجپوت، بلکہ اس بار میں تمہاری جان لے لوں گی، کیونکہ جو میری عزت اور میرے پردے کا مذاق بنائے گا میں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ زہرا بتول نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی انگلی اس کی جانب اٹھا کر کہا، تم مجھے جان سے مارو گی، مجھے جانتی ہو نا؟ 1 سال پہلے میں نے یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا تھا نا؟ تم نہیں جانتی، کیونکہ مجھے تمہارے چہرے پر یہ رقم بہادری دیکھ کر لگتا ہے تم اس بات سے اب تک لا علم ہو حجابن، مگر کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے 1 سال پہلے کیا کیا تھا۔ زیرون راجپوت نے کہہ کر اپنے قدم زہرا بتول کی جانب بڑھائے۔ زہرا بتول کی نقاب سے جھانکتی خوبصورت آنکھوں میں ایک دم سے اس کی اپنی جانب قدم بڑھانے پر خوف چھانے لگا۔ یا اللہ، اس شیطان سے مجھے بچا۔ زہرا بتول نے اپنی آنکھیں میچ کر شدت سے کل کائنات کے مالک کو آنسو بہا کر صدقے دل سے پکارا، اور شاید یہی لمحہ اس کی دعا کی قبولیت کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں، چلی جاؤ ابھی کے ابھی یہاں سے، مجھے تم جیسی جھوٹی مکار خود کو نیک اور شریف ظاہر کرنے والی عورت کو بالکل بھی چھونا نہیں ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم سے بدلہ میں دوسرے طریقے سے لوں گا، لیکن اس طرح میں کبھی نہیں لوں گا کیونکہ تم پاکیزگی کے نام پر دھبا ہو۔ زیرون راجپوت نے اسے کہہ کر یہاں سے نکل جانے کے لیے کہا۔ زیرون راجپوت کے نفرت سے یہاں سے نکل جانے کا کہنے پر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ مریم،
تمہاری سہیلی کا بھائی تو بہت خطرناک ہے۔ اگر اسے ہماری اس حرکت کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم نے اس کی نیک پردہ دار معصوم بہن کو کسی مرد کے بستر تک پہنچایا ہے تو… مریم اور اس کی آنٹی مریم کے روم میں بیٹھے زیرون راجپوت کے دادا کی جانب سے بھیجی گئی رقم کو گن رہے تھے کہ اس کی آنٹی کو سلطان کے بارے میں خیال آیا تو وہ ڈرتی ہوئی مریم سے پوچھنے لگی، فکر مت کریں، اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور آپ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ زیرون راجپوت وہ ہے نا، وہ اس سلطان سے بھی کم نہیں ہے۔ سلطان آگ ہے تو زیرون راجپوت وہ ایٹم بم ہے۔ آگ جلنے کی وجہ سے ہو رہے نقصان کو ہم پانی سے بجھا کر ختم کر سکتے ہیں آنٹی، لیکن ایٹم بم کے نقصان کو ہونے سے ہم کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتے۔ وہ نقصان دھماکہ ہونے کی صورت میں ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ ہماری حفاظت اب زیرون راجپوت کے ذمہ ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اس عیاشی کو انجوائے کریں۔ اب پتہ نہیں کب ہمارا اگلا شکار ہمارے ہاتھ لگے گا۔ مریم نے اپنی آنٹی کے ہاتھ پکڑتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، پھر آخر میں ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ پیسے اوپر اچھالتی ہوئی بولی، ویسے مریم وہ زہرا بتول قیامت خیز حسن کی مالکن ہے، کیوں نہ زیرون راجپوت کے استعمال کرنے کے بعد ہم اسے دھندے پر لگا دیں، ہمیں اس کام کے اور بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ آنٹی نے زہرا بتول کے خوبصورت سراپے کو آنکھیں بند کر کے اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہوئے مریم سے کہا، گریٹ آئیڈیا آنٹی، کیا بات ہے، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ لالچی نکلی۔ ویسے آپ کا یہ آئیڈیا بہت کمال کا ہے، ہمیں اس طرح اور شکار پھنسانا نہیں پڑے گا، ہمارے لیے زہرا بتول ہی کافی ہے۔ مریم نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ باہر زہرا بتول جو یہ بات بتانے کے لیے آئی تھی، مریم کی سچائی جان کر وہ بری طرح سے روتی ہوئی تیزی سے اس گھر سے باہر نکل گئی۔ سلطان عالم شاہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، تبھی ان کی نظر زہرا بتول پر پڑی جو روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چندا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے روتا ہوا دیکھ کر سلطان عالم شاہ سخت پریشان ہو گئے اور آگے بڑھ کر اسے تھامتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگے، ادا سائیں، وہ… مریم کی سچائی جان کر وہ سخت خوفزدہ ہو گئی تھی اور اوپر سے زیرون راجپوت نے جو کرنا چاہا تھا اس سے بھی وہ ڈر چکی تھی۔ اس کے سامنے وہ بہادری سے کھڑی ہو کر لڑی ضرور تھی، وہ اس وقت خود کو اس مرد کے آگے بہت ہی کمزور سمجھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس شخص کا سامنا بہادری سے کیا۔ مگر اب اپنے بھائی کو سامنے دیکھتی وہ خود کو ان کی موجودگی میں محفوظ تصور کرتی بری طرح سے رونے لگی۔ ہاں چندا، وہ کیا؟ سلطان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ادا سائیں، میری دوست مریم، آپ اسے جانتے ہیں نا، اس نے آپ کی بہن کو ایک مرد کے گھر دھوکے سے بھیجا۔ اس نے مجھے اس مرد کو کسی طوائف کی طرح پیش کیا۔ زہرا بتول نے روتے ہوئے ان سے کہا، جو یہ سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگے۔ کون ہے وہ چندا؟ سلطان عالم شاہ نے برفیلے لہجے سے زہرا بتول سے پوچھا۔ وہ ہماری یونیورسٹی کا ایک بگڑا رئیس زادہ، ایک بگڑا رئیس باپ کی اولاد ہے۔ زہرا بتول نے ہچکیوں کے درمیان ان سے کہا، چندا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ تمہیں کل یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو زہرا بتول ان کی بات سن کر پرسکون ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، زہرا بتول جھوٹ بول رہی ہے، وہ مجھ سے شروع سے جلتی آ رہی ہے کیونکہ میں ایک ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنی مرضی سے جو چاہے پہن سکتی ہوں، جو چاہے کھا پی سکتی ہوں، اور وہ ایک سید گھرانے کی لڑکی، وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی ہے، اور یہ اس نے خود مجھ سے کہا تھا۔ اس نے اس دن اپنی جلن خود ظاہر کی تھی اور مجھے کل ہی اس نے زیرون راجپوت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اس سے ملنے والی تھی، یہ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے، جھوٹ بول کر آپ کی ہمدردی چاہتی ہے۔ زہرا بتول مریم کے پاس سے آتے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ امشال کو اس کے پاس چھوڑ کر اپنی بہن کی حالت کو دیکھ کر اسی وقت مریم کے فلیٹ پر اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔
اس وقت وہ اس کے پورے فلیٹ کا نقشہ بگاڑ کر اپنا غصہ وہاں موجود سبھی چیزوں پر نکالنے کے بعد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھے تو مریم روتی ہوئی ان کے پیروں پر گر کر ان سے کہنے لگی، فرحات، اس کی زبان کاٹو ابھی کے ابھی، اس کی اتنی جرت میری پاک دامن بہن پر انگلی اٹھانے کی، دونوں کے جسم کے خون کا قطرہ بھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے فرحات کی جانب دیکھتے ہوئے شدید غصے سے کہا، سلطان نہیں، خدا کا واسطہ میری زبان مت کاٹیں۔ مریم نے تڑپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو بتاؤ پھر اس شخص کے بارے میں جس کے پاس میری بہن کو تم لوگوں نے دھوکے سے بھیجا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس سے پوچھا، وہ سامنے کے فلیٹ میں ہے، وہ ابھی بھی وہیں پر ہے۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے اور ہر سال اس کے جنم دن پر اس کے دادا اس کے فلیٹ پر لڑکیاں بھیج کر اسے اس کی سالگرہ کی خوشی میں تحفہ دیتے ہیں، لیکن وہ غصے سے ہمیشہ ان لڑکیوں کو دھکے دے کر اپنے فلیٹ سے باہر نکالتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس نے زارا بتول کو خود دھکے دے کر باہر نہیں نکالا۔ آپ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، زہرا بتول کو زیرون راجپوت کے دادا نے چنا تھا، وہ ہر سال پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں ان کی چنی لڑکیوں سے پہلے دوستی کرتی ہوں اور پھر انہیں ان کے کہنے پر زیرون راجپوت کے فلیٹ پر دھوکے سے بھیجتی ہوں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے زہرا بتول کو دھوکے سے بھیجا تھا۔ مریم کو اس وقت اپنے سامنے سلطان کی صورت میں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی زیرون راجپوت کے دادا کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ چلو فرات اس لڑکے کے پاس۔ سلطان ساری بات سننے کے بعد شدید غصے سے صوفے سے اٹھے اور فرحات سے بولے۔ مریم ان کی بات سن کر سخت گھبرا کر رہ گئی۔ نہیں سلطان، یہ غلطی مت کرو، راجپوت کو آپ آسان ہدف سمجھ رہے ہیں، وہ آسان ہدف نہیں ہے، وہ مشکل ہے، خاص کر زیرون راجپوت، اس کا جنون اس کے غصے سے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ اسے جا کر للکاریں گے تو وہ ضد میں آ کر زہرا بتول کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ مریم نے سخت خوفزدہ ہو کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ مشکل ہدف ہے تو میں ایک اچھا نشانہ باز ہوں، میں جب تک زندہ ہوں اسے اپنی بہن کے پاس آنے نہیں دوں گا۔ فرحات، ان دونوں کو باندھ کر اس پورے فلیٹ میں آگ جلا دو، ان کے مرنے سے دوسروں کی بہن بیٹیاں سیف تو رہیں گی۔ انہوں نے سرخ نگاہوں سے مریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ کر فرحات کو حکم دیا، اور سرخ آنکھوں کو باہر کی جانب کرتے انہوں نے اپنے قدم اس فلیٹ سے باہر نکال لیے۔ مریم اور اس کی آنٹی ان کی بات سن کر زور زور سے چلاتی ہوئی رونے لگیں۔ بھابھی سائیں، زہرا بتول سامنے جائے نماز کو سامنے ٹیبل پر رکھتی امشال کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، جی زہرا۔ امشال زہرا بتول کے پکارنے پر مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، یہاں آئیں۔ زہرا بتول نے بیڈ پر اپنے سائڈ پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ امشال اس کے پاس بلانے پر جا کر اس کے پاس بیٹھی تو زہرا بتول، جو کب سے زیرون راجپوت کی بدلے والی بات کو سوچ کر پریشان تھی، وہ امشال کی جانب نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہو؟ امشال نے پریشانی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے زہرا بتول سے پوچھا۔ بھابھی سائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، زہرا بتول نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے خوف زدگی سے کہا، اور امشال اس کی سیاہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں وہ خوف دیکھ سکتی تھی۔ کیوں؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو زہرا؟ امشال نے زہرا بتول سے پوچھا۔ اس شخص سے بھابھی سائیں، وہ شخص مجھے اب نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، وہ اب مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ زہرا بتول نے روتے ہوئے زیرون راجپوت کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریوں کو یاد کرتے ہوئے امشال سے کہا، فکر مت کریں، اللہ آپ کو اس شیطان سے بچائے گا، میں دعا کروں گی آپ کے لیے، اپنی ہر نماز میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ امشال نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے پرسکون کرنا چاہا تو زہرا بتول اس کی بات پر پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی سائیں، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں آپ کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر ابھی لاتی ہوں۔
زہرا بطول سر میں درد اٹھتے ہوئے محسوس کرتی چائے بنانے کے ارادے سے اٹھی اور اس سے کہہ کر دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ زہرا بطول، میں بنا کر آتی ہوں، آپ آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مشال تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس سے بولی۔ زہرا بطول اس کی بات پر اسے نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بیڈ پر دوسری جانب پڑی اور مشال چائے بنانے کے لیے اس کے روم سے باہر نکل آئی۔ امشال زہرا بطول کے روم میں آج پہلی بار آئی تھی، کیونکہ سرفراز شاہ کے خوف سے وہ نیچے نہیں آتی تھی۔ آج سلطان کے کہنے پر وہ زہرا بطول کے روم میں اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور لکیلی آج سرفراز شاہ اور زینت شاہ کسی قریبی رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہ سرفراز شاہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے گنگناتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ رہی تھی کہ تبھی سامنے ایک بند روم کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور خوبصورت آنکھیں دروازے پر لگے ویلکم ٹو مائی لائف اور ان لفظوں کے نیچے لگے گلاب کے سوکھے پھلوں پر پڑھ کر حیرت سے پھیل کر رہ گئے۔ دروازے پر لگے ان سوکھے پھلوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روم کسی نئے نویلے جوڑے کا تھا۔ وہ آنکھوں میں تجسس لیے اس روم کی جانب بڑھنے لگی اور قریب پہنچ کر جب اس نے دروازے پر لگے پھولوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو سوکھنے کی وجہ سے وہ پھول ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگے۔ آنکھوں میں اس روم کے راز کو جاننے کی چاہ لیے اس نے اپنا مرمری ہاتھ ہینڈل پر رکھا، تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ پلٹ کر سامنے کھڑی شخصیت کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ مزید اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔